ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ حج مبرور، صدق الله العلي العظيم۔ کیا بات تھی نہ روم اور ایران سے دبے، کیا بات تھی کہ نہ روم اور ایران سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور سے ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور سے ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو اصحاب محمد دین کے بنانے والے۔ محترم واجب الاحترام اہل فکر و تدبر، علماء دین، داعیان اسلام کی خلوص و للہیت کا یہ ایک بہترین نتیجہ ہے کہ جو آپ جامعہ حسینیہ اندور MP کے زیر اہتمام 20 روزہ آن لائن پروگرام روزانہ منعقد کیا جا رہا ہے، کہ جس میں آپ ناظرین اور سامعین موقر علماء کرام اور ممتاز علماء دین کے ولولہ انگیز بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ انہی کے بیانات میں شرکت فرما کر اور اس 20 روزہ پروگرام کے جو آرگنائزر، معاونین اور مخلصین ہیں، ان کے ساتھ میں شرکت فرما کر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے اور تمام خادمین کو اللہ رب العزت اجر جزیل عطا فرمائے۔ آج کا موضوع مدح صحابہ ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے مدح صحابہ پر کم سے کم قرآن کریم میں 1000 آیات کریمہ پر صحابہ کرام پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔
مدح صحابہ یعنی کہ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی اخلاق، صحابہ کی جرأت، صحابہ کی دنیا سے بے رغبتی اور باہمی اتحاد اور اتفاق، اور جیسا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے پیروکار، اور یہ تمام صحابہ کرام ان تمام چیزوں کے ملجا و مخزن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایسا تزکیہ فرمایا کہ صحابہ کرام میں نہ حسد، نہ نفاق، نہ عداوت، نہ بغض، نہ چغلی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ فریب، نہ بخل، اور تزکیہ اس طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہادر بنایا، جرأت مند بنایا، دلیر بنایا، شجاعت، صداقت، امانت، عدالت، ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو مزین کیا ہے۔ اس لیے مدح صحابہ میں اس عظیم ترین پہلو پر جو ایک انوکھا پہلو ہے اس پر میں روشنی ڈال رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جذبات، آپ کی دلیری، آپ کی بہادری، آپ کی جرأت اور بے باکی، کیونکہ اس زمانے کی یہی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے پہلو سے اس پہلو کو نکال کر کہ عصر حاضر میں ان پہلوؤں کو دیکھ کر حیات الصحابہ کو سمجھ کر اور پڑھ کر اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو اس سے مزین کرے اور اپنے اندر جذبات اور احساسات اور تفکرات کو بیدار کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے۔ صحابہ کرام کی بہادریوں میں سب سے پہلا زمرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچتا ہے، جیسا کہ فرشتوں میں، تمام فرشتوں میں افضل ترین فرشتے 4 تھے، اور 4 میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام اصحاب میں اللہ تعالیٰ نے 4 صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، خلفائے اربع، 4 صحابہ، اور ان 4 میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بہادری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کے اندر انتشار اور اختلاف بڑھنے لگا، کچھ لوگ مرتد ہونے لگے اور دلوں میں یہ سوچنے لگے کہ اب کائنات کے سردار فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمارے لیے کون سا دین کا پروانہ ہے، کون سی ایسی چیز ہمارے پاس ہے کہ اب ہم جس پر عمل کر سکیں۔ لہذا گویا کہ دین ختم ہو چکا، تو لوگوں نے دین کے بارے میں قطر بیوت کرنے کی اور آپس میں توڑ مروڑ کر کے اس کو پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ اب ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خبر پہنچتی ہے، سب سے پہلے آپ خلیفۃ المؤمنین تھے، بہادری آپ نے امت کے سامنے پیش فرمائی اور کہا ینقص الدین وانا حی، کیا دین ختم ہوتا رہے، دین کے اندر نقص آ جائے، اس کے اندر لوگ اپنی منمانی کرنے لگے اور ابوبکر زندہ رہے؟
ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ، اللہ کی قسم جس نے نماز اور زکوٰۃ میں بھی فرق کیا تو میں اس کو ضرور بالضرور اس کو ماروں گا، قتل کروں گا اور دنیا سے اس کو ختم کر دوں گا. سب سے پہلے بہادری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے آئی ہے. اس بہادری پر تمام صحابہ کرام کے جذبات اور احساسات کے اندر بڑھوتری ہوئی اور سب نے اپنے اندر ایک تازگی محسوس کی، اور امیر المؤمنین کو جیسا حق تھا اس امیر المؤمنین کو اپنا حق، اپنا صحیح منتخب امیر المؤمنین سمجھا. بہادری ہمیں چاہیے ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ بہادر رہیں. ایمان والا کمزور نہیں ہوتا. مدح صحابہ کا سب سے عظیم پہلو یہی ہے. زمانے کے لیے اس وقت کی زیادہ ضرورت یہی ہے کہ ہم بہادر بنیں اور اپنے بچوں کو بہادر بنائیں. ذوق جہاد، شوق جہاد، بہادری، تمنائے شہادت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس لیے جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے تھے وہ صحابہ کرام، مہاجر تھے، مجاہد تھے، اور اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں کو قربان کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں. تو صحابہ کرام کو اتنا تقرب کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ قیمتی جانثار وفادار صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو اور آپ کے جان کو اور آپ کے پہلو کو سمجھا تھا. اس لیے اللہ نے ان کو ایک خوشی کا اور اپنی رضا کا پروانہ سنایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی راضی. سارے اللہ نے، کمیاں بھی ہیں تو اللہ نے سب کو معاف فرما کر جنت ان کو عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کس طرح کی تھی؟ اور اس سے پہلے ایک زنیرہ خاتون تھی. زنیرہ ایک خاتون تھی، وہ کسی آقا کی یہاں کام کیا کرتی تھی. اس وقت وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی تھی. عشق رسول اس میں پیوست تھا. ہڈیوں کو اگر اس کا توڑا جائے تو گودے کی جگہ اس کے عشق رسول کی محبت جھلکے گی. وہ آقا نے اس کو پریشان کیا، ستایا، مارا کہ تم محمد کو چھوڑ دو، محمد کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو تو میں تم کو رکھ لوں گا. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں چھوڑتی تھی. تو آقا نے مارتا رہا، پریشان کرتا رہا، پیٹتا رہا. جب تھک گیا تو دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر نہیں تھے، صرف عمر تھے. عمر آ رہے ہیں. عمر سے کہا اے عمر، یہ محمد کی دیوانی ہے، اس کو مارو، اس کو محمد سے دور کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا. مارتے رہے، تھک گئے اور اس کے بعد پانی پینے کے لیے بیٹھے. پانی پینے کے لیے جب گئے تو کہا حضرت عمر نے کہ میں تم پر رحم نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو پیاس لگی ہے اور پیاس کے بعد میں تم کو پھر ماروں گا. پھر جب اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کے گردن میں پھر پھندا ڈالتے ہیں. حضرت عمر نے اتنی زور سے پھندا ڈالا کہ اس زنیرہ کی آنکھیں باہر آنے لگی. پھر کہا بلا لو اپنے اس محمد کو جو تمہاری بینائی کو لوٹا دے. تو اس خاتون نے کہا، اللہ سے کی طرف ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، کہنے لگی اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا وسیلہ ہے، عزت کا صدقہ ہے، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے. اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کی روشنی کو لوٹا دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر گھر گھر جا کر
ایک تو زنیرہ اس خاتون، وہ خاتون کی بہادری دیکھیے کہ پٹنا برداشت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑنا اس کو گوارا نہیں، محمد سے دوری اس کو گوارا نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تو گھر گھر جاتے، کنڈی کھٹکھٹاتے، کہتے کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے والدین کو قبرستان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے اسلام کے خلاف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو یہ عمر اس سے مقابلہ کرے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی۔ حضرت عمر تو وہ ہوئے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہوں وہاں سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے شجاعت تھی آپ کی، شجاعت۔ سبق پھر پڑھو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے دنیا میں کام امامت کا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کتنی قائم رہی، لہذا آپ کی یہ بہادری تھی۔ اس طرح سے ہمیں یہ بہادری کے جوہر اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ یہی عظمت صحابہ، یہی سیرت صحابہ، یہی دلیری صحابہ، یہی شجاعت صحابہ، یہی امانت صحابہ، یہی صداقت صحابہ ہے، یہی شہادت صحابہ ہے کہ وہ جذبات اور احساسات اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار ہیں، آپ کی بہادری کا کیا کہنا۔ جنگ احد میں مشہور جنگ رہی، شکست ہوئی۔ شکست کی وجہ یہ بنی کہ کائنات کے سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ شکست میں تبدیل ہونے لگی۔ صحابہ کرام کفار کے جھمگھٹوں میں گھر گئے، کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے اور کچھ صحابہ کرام بھاگے، لیکن فکر ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شہید تو نہیں ہو گئے۔ کافروں نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے، شہیدوں میں جا کر دیکھا کہ حضور پر ہماری نگاہ پڑ جائے، ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہوں، اور اب میرا دنیا میں رہنا کا کیا معاملہ، اب میں بھی جاتا ہوں تلوار لے کر اور کافروں کے جمگھٹے میں گھس جاتا ہوں، اب اور میں ماروں گا بھی اور مر بھی جاؤں گا۔ لہٰذا وہ تلوار لے کر جب کافروں کے جمگھٹے میں گھستے ہیں، اندر جاتے ہیں، ان کو تتر بتر کیا تو دور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی آپ بڑے خوش اور خرم ہوئے اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کافروں نے حملے کی کوشش کی تو پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا، اے علی دیکھو یہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کافروں کے جتھے کو تتر بتر کر دیا اور اس کو پیچھے کر دیا۔ پھر پیارے نبی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، پھر پیارے نبی کی نگاہ دوسرے کافروں کے جتھے پر پڑی تو پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے ان کو دور کر دیا۔ اتنے میں اس دلیری، اس شجاعت، اس بہادری پر جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس تشریف لائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، علی کی بہادری اور جواں مردی پر، ان کے دلیری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اس لیے حضور نے فرمایا،
انہ منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کی بہادری پر فرمانے لگے وانا منکما، اور میں تم دونوں میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری تھی۔ تو یہ شجاعت اور یہ بہادری ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن یہ سب چیزیں کیسے آتی ہیں؟ کہ سب سے پہلے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ایمان باللہ ورسولہ بعدہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر 100% ایمان کامل ہونا، نمازوں کا اہتمام ہونا، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہونا، اس کے بعد اپنی زندگی کو قربان کرنے کی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، شہادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ایک غلام تھے، لیکن جب سے پیارے نبی پر نظر پڑی تو آپ کو مشقتوں کا اٹھانا، تکلیفوں کا برداشت کرنا، اذیتوں کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ آپ کے سینے پر چٹانیں رکھی گئیں، آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ کے پیروں میں زنجیریں لگائی گئیں اور ہاتھوں کو کیلوں سے ٹھونکا گیا، میخ لگائی گئی، اور پھر بھی آپ مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے بلال آپ مسکرا رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بہترین جواب دیا، کہا جب آپ مٹی کا برتن لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو ٹھونکتے پیٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ میرا مالک بھی مجھے مار لگا کر ٹھوک پیٹ کر دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اپنی ایمان میں سچا ہے کہ کچا ہے۔ کیا ہوا؟ ایمان پر جب آئے، توحید پر جب آئے، پیارے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پٹنا، مار کھانا، تکلیفوں کا برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، بہت آسان تھا۔ لہذا جب محبت ہوتی ہے تو ہر چیز ہمارے لیے بہت آسان ہوتی ہے۔ آج ہماری زبانوں پر کیا شکوہ شکایت ہے کہ دین اتنا سخت ہے کہ دیکھو نماز پڑھنا دشوار ہو رہا ہے، دور مسجد ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے، کیسے جائیں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آسان دین نہیں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں ہیں پھر بھی سجدہ ریز ہیں۔ آپ میدان کربلا میں ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ شہادت کے مورچے پر جا رہے ہیں، اہل بیت کو قربان کر دیا، پھر بھی آپ نے نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اور امتحان، کیا اس زمانے میں مسجدوں کے اندر کولر تھے، اے سی تھی، گرم پانی تھا؟ یہ فرش، یہ بہترین قالینیں، یہ سنگ مرمر، یہ چیزیں تھیں؟ نہیں تھیں، لیکن کیا تھا؟ ایمانی حلاوت تھی، پیارے نبی کی محبت تھی، اللہ رب العزت سے عشق، اللہ رب العزت سے حقیقی محبت تھی، اس بنا پر ساری چیزیں آسان تھیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وہ جذبات، وہ احساسات، پیارے نبی کا طریقہ اور سیرت صحابہ کو پڑھیں اور سمجھیں، اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ یہ جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں، کوئی حالات نہیں ایمان والے پر کبھی حالات نہیں آتے ہیں تو دونوں طرف سے ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے، سامنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، یہی مدح صحابہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی خاتون تھیں؟ کیا ایک خاتون نے ایک مثال پیش کی، سارے حضرات جانتے ہیں ان کی استقامت کو، حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کو، ایمان پر ثابت قدم رہتی تھیں۔ اس لیے اس زمانے میں ہمیں ضرورت ہے عظمت صحابہ کے ذریعے، سیرت صحابہ کے ذریعے، مدح صحابہ کے ذریعے کہ ان کی پوری زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے
اس سے ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں سارے مورخین، سارے محدثین، سارے مفسرین کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن کے بارے میں کئی جگہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ دلیر اور بہادر تھے، جس وقت اعلیٰ کلمت اللہ کی آواز لگتی تھی فوراً اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک صحابی سے کہا، وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کی گٹھلیاں دوسری جیب میں رکھ رہے تھے۔ پیارے نبی نے کہا، جاؤ جنت کی طرف، وہ جنت جو آسمان و زمین سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ تو ان صحابی نے کہا، اچھا کہ یہ کھجوریں میرے درمیان اور جنت کے درمیان رکاوٹ حائل ہو رہی ہیں۔ فوراً انہوں نے کھجوروں کو چھوڑا، آپ میدان میں کود جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے شہید ہوئے کہ جب ان کی پہچان کی جاتی ہے تو اتنے زخموں سے چور تھے کہ آپ کی پہچان کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دین کے لیے قربانی تھی، جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کتنا بڑا بہادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر کسریٰ جانا اور بادشاہ کے پاس، خسرو پرویز کے پاس جب جانے کا حکم ہوا تو وہاں گئے اور کسریٰ کے محل میں جب داخل ہوئے تو دونوں طرف فوج لگی ہوئی ہے اور خسرو پرویز کا دربار کا شاہی ادب یہ تھا کہ جو جائے گا تو پہلے اس کے دربار میں سجدہ کرے گا، اس کی قدم بوسی کرے گا، اس کے تخت کو چومے گا اور وہیں پر وہ ڈلا رہے گا سجدے میں۔ جب خسرو پرویز کسریٰ کا بادشاہ کہے گا بتاؤ کیا کام ہے، تب اس کو سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ہوتا۔ لیکن قربان جائے ان کی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی بہادری پر، ان کی دلیری پر، جب یہ جاتے ہیں تو ان کے پاس تلوار ہے، تلوار میں پرانا کپڑا ہے، کپڑے کو نکال کر پھینکتے ہیں اور اس تلوار سے اس کی شاہی قالین کو چبوتے ہوئے، دباتے ہوئے سیدھے سامنے جاتے ہیں اور سامنے جا کر بغیر سجدے کے، بغیر سلام کے، بغیر کلام کے خط اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، قاصد ہوں اور میں مدینے سے آیا ہوں، پیارے نبی نے یہ خط پہنچایا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے، کیا تم کو یہاں کا ادب نہیں معلوم؟ جو یہاں آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا سجدہ بندے کو نہیں کیا جاتا، میں سجدہ رب کو کرتا ہوں۔ اور وہ غصے میں آیا، بلبل آیا، اس نے خط دیکھا تو خط کے اوپر سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کا نیچے نام۔ اس نے کہا میرا نام نیچے ہے، خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ جب خط کو پھاڑا حضرت عبداللہ تخت کے اوپر چڑھے اور کہا اس نے کہ تم مجھے، بادشاہ نے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نطفے سے پیدا ہے، تو نطفے سے پیدا ہے۔ وہ اور بخلایا، کہا کہ اگر پیارے نبی نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں تجھے آج یہیں پر ختم کر دیتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے لوٹے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا کہ یہ رو رو کر کہنے لگے کہ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا ہے۔ پیارے نبی بھی جلال میں آئے، کہا اللہ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے بعد میں ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ، یہ دلیر، یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ ایمان باللہ و رسول ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پیارے نبی کے عاشق اور دیوانے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جذبات، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ صداقت ان کی زندگیوں کے اندر آئی۔ یہ اس لیے یہ اس کے مخزن اور مرکز تھے۔ ایک صحابیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کی خدمت اقدس میں لایا ہوں،
اور اس کو آپ جہاں چاہیں وہاں استعمال کر لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کہاں استعمال کروں گا؟ کہا میرے خاوند شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا اب اس کی زندگی کتنے دن ہے، آپ تو جہاں چاہیں وہاں استعمال کریں۔ اور کہا اس خاتون نے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا، ایسا صحابی ہوگا جس کے پاس تلوار تو ہوگی لیکن ڈھال نہیں ہوگی، اب اس کو میرا بچہ دے دیجئے کہ اگر اس کے اوپر کوئی وار کرے تو میرے بچے کو ڈھال ہی بنا لیا جائے۔ یہ جذبات تھے مستورات کے، یہ عورتوں کے جذبات تھے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے۔ تو اس وقت دین پروان چڑھ رہا تھا، لوگوں کے اندر ولولہ تھا، کفر مٹ رہا تھا، کسرا ختم ہو رہا تھا، اور کفار کے طاقتوں میں اضمحلال اور زلزلہ آ رہا تھا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم ایمان سے کمزور ہیں تو غیر ہم پر حاوی ہے، ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں، نہ مقابلہ، لیکن اپنے اندر بہادری پیدا کرنا ہے۔ یہی ہمارے لیے مدح صحابہ ہے۔ مدح صحابہ کا سب سے عظیم ترین پہلو یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر بہادری، شجاعت پیدا کرنا ہے کہ جس کی بنا پر ہم مستقبل کے لیے تیار رہیں۔ غزوہ خندق بھی رہی اور جنگ یرموک بھی ہوئی۔ جنگ یرموک کیا چیز تھی؟ جنگ یرموک میں ایک طرف 30,000 مسلمان اور دوسری طرف 3 لاکھ کافر تھے، 3 لاکھ یہودی تھے، رومی لوگ تھے، لیکن مقابلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر بھی کتنا بڑا ایک بہت بڑا گڈھا بنایا گیا، 30 فٹ چوڑا، 22 فٹ گہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود، ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ اور پہلوان حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کہ آپ آئے اور اس ظالم کو اور اس کافر کو آپ نے جہنم رسید کیا۔ حضرت معاذ بن جبل، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آیت پڑھ رہے ہیں، آپ یرموک میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اکیلے جاتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے صحابہ دے دیجئے۔ کون سے؟ کیونکہ جنگ یرموک میں عرب بھی تھے، 60,000 عرب تھے، تو انہوں نے سوچا لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے گا تو عرب اور عرب دونوں لوگ مل کے اس جنگ کو لڑیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 30 ساتھی دے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، حضرت ابو عبیدہ امیر تھے، کہ 30 صحابی دے دیجیے، 30 ساتھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے کیا مذاق کر رہے ہو، وہ 60,000 عرب اور آپ 30 مانگ رہے ہیں، ایک کام کرو 60 لے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے 60 آدمی لے جاؤ۔ تو 60 آدمیوں میں انہوں نے چنا فضل ابن عباس کو جو اہل بیت سے تھے، اور ایسے ہی زبیر ابن العوام کو، حضرت عبد الرحمن بن بکر کو، ایسے ہی عبداللہ ابن عمر کو چنا، اور بہت سے صحابہ کو لیا، معاذ بن جبل کو، سب کو لے کر جب پہنچے تو پہلا حملہ کیا تو صف نہ ٹوٹی، دوسرا حملہ کیا تو صف نہ ٹوٹی، یعنی جو قطار ان کی لائن لگی تھی وہ تتر بتر نہ ہوئی۔ جب تیسرا حملہ کیا حضرت خالد بن ولید اور تمام صحابہ نے تو ان کو تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا، سب بھاگنے لگے۔ پھر 6 لوگوں کی ٹولی بنائی اور سب پر حملہ کیا، تو سارے لوگوں کو بھگا کر، ان کو پس پشت ڈال کر، اور ان کو تقریباً 5,000 لوگوں کو جہنم رسید کر دیا۔ ان کے کتنے 10 صحابہ شہید ہوئے، پریشان ہوئے، دیکھا کہاں ہے، سارے لوگ مل گئے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ یہ وہ بہادر تھے کہ جن کو لقب فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا دیا ہے، اللہ کی تلوار،
تو اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے، اس لیے یہ سیف اللہ تھے، تو اللہ نے یہ بہادری عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ یہ ایمانی جذبات، احساسات اور تفکرات تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عصر حاضر میں ہمیں ضرورت ہے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی، صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی، صحابہ کرام کے طریقے کو سمجھنے کی، اور ذوق جہاد، شوق شہادت اور دلیری اور بہادری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اس کا ترجمہ اپنے علماء کرام سے، اپنے اساتذہ سے پوچھئے کہ اس آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے مدح صحابہ کے اس عظیم ترین پہلو پر نگاہ ڈالنے کی، اور باقی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں رائے میں کیا اختلاف تھا، کیا مشاجرات تھے، اس موضوع پر ہم نے جان بوجھ کر روشنی نہیں ڈالی، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کئی دنوں سے چل رہا ہے اور جگہ جگہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ موضوع اسی وقت اس پر بیدار ہوتا ہے، ضرورت اس کی ہے زیادہ جس پر میں نے روشنی ڈالی ہے، اور باقی ہمارے علماء کرام نے ہر موضوع پر بیانات کیے ہیں۔ بس یہ چند باتیں میں پیش کر کے اور موقر علماء کرام اور مقررین کے بیانات کے زمرے میں شریک ہو کر میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شجاعت، صداقت، امانت، بہادری، دلیری اور پوری امت مسلمہ میں اللہ رب العزت بیداری عطا فرمائے، دلیری عطا فرمائے، سب کے اندر ذوق جہاد، شوق شہادت پیدا فرمائے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، فضائل بیان کرنے کا میرا حق ہے، میرے ذمے ہے، قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے کے مطابق بیان کرنا ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو ہر طرح کے مظالم سے، پریشانیوں سے، ہر بیماری سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور سب کو سچا پکا ایمان والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔